السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ حبیبہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا ومولانا ملجنا محمد کما تحب وترضى ان تصلی علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آواز کی سننے والے تمام اپنے بندہ اور بندیوں پہ اپنی شان کریمی کے صدقے بخیر و عافیت رکھا ہوں گا اور رکھے بھی۔ چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کا اسم اعظم یا سلام۔ آج کے اسم اعظم کا نام سن لیں، یا سلام، بس اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اب اس کو پڑھنے کے طریقے تین ہوں گے، اور کون سے طریقے سے پڑھنے کے بعد کون سی آپ کی مشکل حل ہوگی، اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ تین مشکلات اور تین طریقے سے اس کا حل۔ اسم اعظم کا نام ہے یا سلام۔ نمبر ایک، اگر کوئی شخص کند ذہن ہو، کند ذہن سے مراد اس کی عقل کام نہیں کرتی ہو، یا تو پھر یادداشت کمزور ہو، یا تو جو کچھ کام کرتا ہے یا بات کرتا ہے تو جلدی بھول بھی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کند ذہن۔ ایسے افراد کے لیے اسم اعظم یا سلام اس کی سلامتی عطا کرے گا۔ طریقہ اس کا یہ رہے گا کہ ہر نماز کے بعد اول آخر 9 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ یا سلام اس کا ورد کریں۔ اگر اس کا ورد کرنے والا واقعی کند ذہن ہو، یادداشت برابر نہ رہتی ہو، یا تو کوئی بات اس کے دل و دماغ میں اترتی نہ ہو، حافظہ بالکل کمزور ہو چکا ہو، وہ شخص چاہے مرد ہو، چاہے عورت، یا بوڑھا ہو، یا بچہ ہو، پھر یا نوجوان، یا علم سے دل نہیں لگتا ہو، ایسی صورت میں ہر نماز فرض کے بعد 1000 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ 1000 مرتبہ یا سلاموں کا اگر ورد کرتا رہے 40 روز مسلسل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسم اعظم یا سلاموں کے صدقے طفیل اس کے کند ذہنی کو ختم کر کے اس کے یادداشت میں اضافہ فرمائے گا، اور یہ عمل کرنے کے بعد ہر روز کم از کم 11 مرتبہ اس کا ورد کرتا رہے گا تا زندگی تا حیات، تو کبھی اس کے ذہن کے اندر کسی بھی طریقے کا تفریقہ پیدا نہیں ہوگا۔ نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، طریقہ اور آپ کی پریشانیوں کا حل۔ نمبر 2 میں کوئی شخص چاہے مرد جو بیمار ہو، وہ شخص چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے بچہ ہو، یا پھر نوجوان ہو، ایسے لا علاج امراض میں گرفتار ہو گیا کہ جس کا علاج کراتے کراتے ڈاکٹر بھی تھک گئے اور گھر والے بھی تھک گئے ہوں۔ بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں کو آپ نے دکھایا، علاج جلدی نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر خود پریشان ہیں کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے علاج اس کے لیے منتخب کیے، اتنی بڑی بڑی مہنگی دوائیاں اور مہنگے طریقے سے ہم نے اس کا علاج کیا، اس کے باوجود یہ مرض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ایسے انسان کے لیے ایک طریقہ کار میرے مولا کائنات کے رب عز و جل کے یہ اسم اعظم یا سلام اس مرض سے اس کو آسانی سے نکال لے گا۔ وہ طریقہ سن لے۔ اس کا طریقہ یہ رہے گا، مریض چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ ہو، اٹھ بھی نہیں سکتا، بچھانے میں لیٹا ہو،
डॉक्टर हार चुके हैं, ऐसी सूरत में ऐसे मरीज के सरहाने बैठें, ऐसे मरीज के सरहाने बैठ जाएं, नमाज फजर पढ़ें। नमाज फजर पढ़ने के बाद तस्बीह लेकर मरीज के सरहाने पे बैठें। बैठने के बाद तस्बीह को आप पकड़ें। तस्बीह पकड़ने के बाद 9 मरतबा दुरूद शरीफ, फिर 500 मरतबा तस्बीह को इस तरीके से पकड़ेंगे, एक एक दाना या सलाम पढ़ेंगे, एक कंकर आगे बढ़ाएंगे और वो हिलते रहे और उसका हिलना मरीज के सर को जाकर टच होता रहे। मरीज के सर को जाकर वो तस्बीह हिल हिल करके एक मरतबा या सलाम कहेंगे तो तस्बीह हिलते हिलते जाकर मरीज के सर को टच करे। इस तरीके से 500 मरतबा आप विर्द करते रहें और 500 मरतबा वो तस्बीह हिल हिल करके मरीज के सर को टच करती रहे। 500 मरतबा या सलामों को पढ़ने के बाद आखिर में 9 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और पानी में दम करके मरीज को पिलाएं। दवाई अगर है दवाई में दम करके पिलाएं और उसके सारे बदन पे, कानों में, नाक के दोनों सुराखों में, आंखों में, दोनों कानों में, चेहरे पर और पूरे बदन पर फूंक मार करके हाथ फेर दें। बाद में ये तस्बीह उसके सरहाने ही में रखें, सरहाने में रख दें। नमाज ज़ोहर का वक्त आएगा, नमाज ज़ोहर पढ़ेंगे, फिर यही अमल जो फजर की नमाज के बाद आपने किया था, तस्बीह निकाल करके 500 मरतबा फिर यही इसमें आज़म तिलावत करें। तस्बीह हिलते हिलते उसके सर को टच होती रहे। 500 मरतबा होने के बाद जो तरीक़ा सुबह आपने किया, दोनों कानों में, नाक के दोनों सुराखों में और दोनों आँखों में, सारे बदन पर, और उसकी जो दवाई रखी हुई है उस दवाई में दम करें, अगर नहीं तो फिर पानी में दम करके वो पिलाता रहे। इस तरीके से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 1 हफ्ता मुसलसल आप करेंगे। 5 नमाजों के बाद 1 हफ्ता अगर आप ये करेंगे, 5 नमाजों के बाद ये अमल करें और तस्बीह को उसके सराने ही में रखें। सराने का कवर जो होता है वो कवर के अंदर रखते हैं, वहाँ से हटाए नहीं। ये अमल 5 नमाजों के बाद 7 रोज़ मुसलसल आप अगर करते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा मौला वो अजीम शान वाला है कि दुनिया के बड़े से बड़े हुक्मा, बड़े से बड़े तिब्बा, डॉक्टर्स मर्ज करके थक हार चुके हैं, लेकिन मेरे मौला की रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना। और कमाल देखना इसमें आज़म के कमालात व बरक़ात और इसके मौजूज़ात। दुनिया का हर डॉक्टर हार जाए, ऐसे मर्ज के लिए ये काम करो। 1 हफ्ते में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेरा मौला अपनी शान करीमी के सदक़े, अपने इसमें आज़म या सलामों के सदक़े व तुफ़ैल उस मर्ज को वहाँ से बिछोने से उठा करके फिर वो पहले जैसा था वैसा चलता फिरता सबके साथ मिलजुल करके रहने आ जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये 2 तरीक़े हो गए। अब तीसरा तरीक़ा और तीसरी मुश्किलात का हल। इंसान रोज़ी रोटी के हवाले से या अपने घरेलू किसी मुआमले के हवाले से इतना परेशान है कि कुरान पढ़ पढ़ करके थक गया, दुआएं मांग मांग करके थक गया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके थक गया। ना तो अल्लाह उसकी सुन रहा है और ना कोई उसका घर वाला, उसका चाहने वाला भाई बहन हो या बीवी बच्चे हो या उसके वालिदैन हो, कोई उसकी नहीं सुनते, ना दोस्त बिरादर उसकी सुनते हैं। किसी तरीके से भी उसकी कहीं कोई फरियाद सुनने वाला ना हो। ऐसे इंसान के लिए ऐसे नाजुक वक्त में ये काम किया जाएगा। वही इसमें आज़म या सलामू, इसी से इसकी ये मुश्किल हल हो जाती है। उसका तरीक़ा क्या रहेगा? उसका तरीक़ा ये रहेगा, एक मस्जिद ऐसी जगह तलाश करें जो कि वीरान हो। वीरान मस्जिद जो कि जंगल बियाबानों में होती है, वीरान मस्जिद को तलाश करें, वहाँ पर जाए। जाने के बाद उस मस्जिद के एक कोने में बैठें,
مسجد کے کونے میں بیٹھنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں کہ اے مولا، نہ تو میری سنتا ہے، نہ میرے گھر والے سنتے ہیں، نہ میرے چاہنے والے سنتے ہیں، نہ تیرا کوئی بندہ میری مشکل کو سن کر کے اس کا حل نکالتا ہے۔ ایسی صورت میں مولا تیری بارگاہ کو چھوڑ کر میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ ہاں میں بندہ ہوں، میں انسان ہوں، زمانے میں مجھ سے تیرے کسی بندہ اور بندی کا دل ٹوٹا ہوگا، میری وجہ سے تیرے کسی بندہ اور بندی کو نقصان پہنچا ہوگا، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تو تیری شان کریمی کے صدقے مجھے معاف فرما، اور اگر یاد آ جائے تو فوراً جس کو آپ نے تکلیف پہنچا کر کے جس کا دل دکھایا یا توڑا ہے اس کو راضی کریں، اس کے بعد یہ کام کرے۔ اگر یاد نہیں آ رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں مسجد کو پکڑے، مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھیں جو کہ ویرانے میں ہو، وہاں پہ دعا مانگنے کے بعد یہی اسم اعظم یا سلامو، یہی اسم اعظم یا سلامو کو مسجد کے کونے میں کھڑے ہو کر کے 1100 مرتبہ پڑھیں گے۔ کتنے؟ 1100 مرتبہ۔ اول آخر 9 مرتبہ درود شریف لازم ہے ہر اسم اعظم کی تلاوت کے پہلے۔ 1100 مرتبہ یہی اسم اعظم یا سلامو ویرانے مسجد کے ایک کونے میں کھڑے ہو کر کے 1100 مرتبہ پڑھیں، پھر گڑ گڑا کر رب کی بارگاہ میں دعا مانگیں، پھر اپنے گھر واپس آئیں۔ اسی طریقے سے 40 روز مسلسل جو انسان یہ عمل کرتا ہے تو میرے مولا کا حکم ہے، کائنات کے رب کا یہ حکم ہے کہ ہاں میرا کوئی بندہ تجھے اپناتا نہیں ہے، میرا کوئی بندہ تیری فریاد سنتا نہیں اور اس کی تیری فریاد رسی نہیں کرتا ہے، تو میں تیرا رب ہوں، کائنات کا میں رب ہوں، میرے سوا تیری کوئی سننے والا بھی نہیں ہے۔ تو نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، میرے دیگر بندوں کے حقوق کو کچلا، ان کے حق تلفی تو نے کی، ان کے دلوں کو تو نے توڑا، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی، ان کی امیدوں پہ تو نے پانی پھیرا۔ اب وہاں سے بھی خلاصہ کر کے ان کو راضی کر کے میرے بارگاہ میں آیا، اب میں تجھے گلے لگاتا ہوں، اپنے دریائے رحمت میں تجھے لے لیتا ہوں، اور میرا اللہ جب اس طریقے سے راضی تم سے ہو جاتا ہے یہ 40 دن کی مدت میں تمہارے درد کے تحت یہ عمل کی پابندی سے، تو پھر دیکھو انشاءاللہ العزیز جتنا زمانے نے تمہیں ستایا ہوگا اس کا 10 گنا زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عزت و شہرت وہاں پہ دے کے رہے گا اپنے اسم اعظم یا سلاموں کے صدقے و طفیل۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بڑے بڑے بزرگوں کی طرف سے ملے ہوئے ہمیں یہ تحفے امانت کے طور پہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں پہلی ویڈیو کے اندر کہ یہ سارے علم کو حاصل کرنے کی خاطر ہم نے بھی اللہ کے 2 مقبول بندے بڑے پایہ تخت کے بزرگ تھے، ان کی ہم نے خدمت کی ہے 3 سال مسلسل۔ اس کے بعد چل کر کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمتوں کا راز وہ بزرگوں کی زبانی ملا ہی نہیں، سرٹیفکیٹ بھی ہمیں دیے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر، سند نامہ جسے کہتے ہیں عام زبان میں سرٹیفکیٹ، وہ سرٹیفکیٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں جب اجازت ملی 3 سال کی محنت کے بعد، تو میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں 4-5 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط حقوق اللہ کی مکمل پابندی ہو، دوسری شرط حقوق العباد کی مکمل پابندی ہو، تیسری شرط ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت میں 9 مرتبہ درود شریف پڑھیں، چوتھی شرط ہمارے اس پیغام کو اللہ کے اور ضرورت مند بندوں میں کم از کم 9 اللہ کے بندوں میں ہمارا پیغام شیئر کریں۔ یہ 4 شرائط ہمارے ہوں گے، اور اگر ہو سکے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہو ہمارے کام سے، اس سے کچھ فیض آپ کو مل رہا ہو، آپ خوش ہو جائیں، تو پھر کمنٹ باکس میں ایک پیارا سے جملہ لکھ کر کے ہمیں تحفہ پیش کریں، ہمیں نذرانہ دیں۔ وہ آپ کا کمنٹ جب ہمارے پاس آئے گا ہمیں پڑھنے کے بعد خوش ہوں گے، ہم بھی تو اللہ کے بندے ہیں، ہمیں بھی خوش کرنا آپ کا حق بنتا ہے، ہمیں بھی خوش کریں پیارے سے کمنٹ کے ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مولا کریم ہمارے آج کے اس پروگرام کے صدقے، مولا تو تیرے اسم اعظم کے صدقے، جملہ صفات اسم اعظم کے صدقے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کے صدقے، پنجتن پاک کے صدقے، جملہ اہل بیت اطہار کے صدقے، جملہ انبیاء مرسلین نبیین شہداء صالحین صدیقین اولیاء کاملین ملائکہ مقربین کے صدقے ہمارے پروگرام کو مولا قبول فرما، اور ہماری آواز کے سننے والے تیرے جملہ بندے اور بندیوں کی جو کچھ بھی جائز مقاصد ہیں مولا ان کو کامیابی کامرانی کے ساتھ فتح عطا فرما، اور جو کچھ مشکلات کے وہ شکار ہیں ان کے مشکلات کو تیرے اسم اعظم یا سلاموں کے صدقے میں مشکلات کو حل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔